عمران کہنا خان اس کے نارسسٹ ہیں آپ کے نزدیک، بہت زیادہ ہائی کیٹیگری کے؟ جی بالکل. ان کی طبیعت جیسے میں ٹرمپ صاحب پہ تنقید کرتا ہوں اسی طرح ان پہ بھی کرتا ہوں، اسی طرح سے میں ہنگری کے وکٹر اوربان صاحب پہ تنقید کرتا ہوں. یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو تمام سیاست، تمام سیاسی نظریات کو اپنی ذات کے گرد گھماتے ہیں. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں آپ سے. سر پیپلز پارٹی ایک سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے طور پہ بنی تھی. جی پیپلز پارٹی کے آپ کسی نوجوان کارکن سے، جو ابھی نیا نیا کارکن بنا ہے پچھلے چند مہینوں کے ہیں، چند سالوں میں، اس سے بھی پوچھیں تو اس کے پاس کچھ جملے ہوں گے کہنے کو: روٹی کپڑا مکان، ہم یہ کریں گے، وہ دیں گے، لوگوں کو ان کے حقوق دیں گے، صوبائی حقوق ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. مسلم لیگ جو ہے، نواز شریف صاحب کا ہم شروع سے نعرہ تھا کہ اقتصادی ترقی، اقتصادی ٹھیک، ہمیں جدید دور میں آنا ہے، ہمیں کوریا کے برابر آنا ہے بالکل وغیرہ. وہ صحیح. ساری باتیں یاد ہوں گی، آپ چھوٹے تھے لیکن آپ کو یاد ہوں گی 88 صحیح، سے یہی باتیں بالکل کر صحیح، رہے ہیں. بالکل. عمران خان صاحب جو ہیں، ان کی پارٹی کسی موقف پر قائم نہیں ہے. ان کا ایک موقف تو کنسسٹنٹ ہے کہ جی میرے علاوہ سب چور ہیں. اور ان کے بہت سارے فالوورز بھی اسی وجہ سے ان کو پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی باقی سیاستدان سارے چور ہیں. فوج اور عمران خان اچھے تھے، لیکن فوج کا یہ والا جو قائد ہے، کیونکہ یہ عمران خان کو نہیں مانتے اس لیے یہ بھی اچھا نہیں صحیح. ہے. تو سارا گیم جو ہے تو وہ حقانی صاحب، فرد کے آپ کو عمر قید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو یہ لگتا نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو رحم آ سکتا ہے کہ ڈیل کر لیں، فلیکسیبلٹی نہیں. دکھا دیں؟ دیکھیں جی، اسٹیبلشمنٹ کے سینے میں رحم کہاں ہوتا ہے. اچھا. مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو ہمیشہ حکومت ہی بے رحمی کے ساتھ کرتی ہے نا. رحم تو ان کو آپ جیسوں اور مجھ جیسوں پہ آتا ہے جو ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. جو جو خطرہ ہوتا ہے اس کے لیے تو رحم نہیں ہو سکتا. ذوالفقار علی بھٹو خطرہ تھا، نہیں رہا. تو نواز شریف عمران خطرہ خان تھا. کیا ہوگا سر؟ وہ ان کا کیا کلائمیکس کیا دیکھتے ہیں آپ پھر؟ ان جیل؟ میرا خیال ہے کلائمیکس تو ان کا میرے خیال میں تو ہو چکا، مگر ممکن ہے ان کو ایک اور راؤنڈ بھی مل جائے. دیکھیے وہ مجھ سے بھی عمر میں بڑے ہیں اور کافی بڑے ہیں. تو وہ تو مطلب یہ کہ کب تک وہ نوجوان لیڈر تو نہیں رہ سکیں گے 70 75 کی عمر کے اندر، 80 کی عمر میں. تو وہ ان کے مسائل تو ہوں گے. اور سر انہوں نے اب جی، جی نواز شریف صاحب کا چیپٹر کلوز ہے آپ کے نزدیک؟ کوئی نہیں کوشچن ہے نہیں. بس یہ. دیکھیں میں تو یہ کئی بار لکھ چکا ہوں. اگر آپ میری کتابیں پڑھیں تو میں بار بار لکھتا ہوں کہ سیاست میں چیپٹر کسی کا کلوز نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. سیاست جو ہے وہ کوئی نوجوانوں کا عشق نہیں ہے کہ جوانی ختم ہو گئی تو اس کے بعد عشق ختم ہو گیا. یہ صحیح ہے. سیاست جو ہے یہ کبھی بھی کسی بھی نئی شکل میں آ سکتا ہے. کبھی اس کو ساتھ لے کے، کبھی میرے ساتھ چل کے تیرا عشق چھیڑتا ہے مجھے رخ بدل بدل کے. واہ تو واہ. وہ سیاست جو ہے وہ رخ بدل بدل کے آ سکتی ہے. چیپٹر کسی کا کلوز اس نہیں ہے. سے پتا میرا تھا کہ سوال آپ زرداری سے صاحب بڑا بڑا دوبارہ پریزیڈنٹ بن نہیں جائیں گے، نہیں یہ میرا اس بات. سے بڑا آپ سے سوال ہے. پہلے جی میرا سوال یہ کہ چلے نواز شریف صاحب کی واپسی ہو جائے، عمران خان صاحب کی واپسی ہو جائے، ہمارا ملک اس بھیڑ سے نکلے گا کب کہ شخصیتوں کی جو کلیشز ہیں وہی ہماری سیاست ہیں. اور اس میں مسائل کا تجزیہ، حقائق کا ادراک، یہ سمجھنا کہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹس ٹھیک کیسے ہوگا، بالکل ٹھیک. کیا بھارت سے پاکستان کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے اور کیا ان کے بغیر ہم معاشی ترقی کر سکتے ہیں، کیا افغانستان کے ساتھ نارملائزیشن ہو سکتی ہے، ایران کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، چین اور امریکہ کے درمیان کے. یہ معاملات تو سارے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہم نے سارے سیاستدانوں نے دے دیے ہیں. کیوں دے دیے؟ اس لیے دے دیے ہیں کہ خود وہ اس پہ غور نہیں کرنا چاہتے. تو انہوں نے کام یہ کیا کہ بھئی ہم تو صرف کیا نام اس کا افتتاحی تقریبات کریں گے اور اپنی پلیٹس لگائیں گے مختلف چیزوں کے اوپر کہ یہ ہم نے بنا دی، یہ ہم نے بنا دی. اچھا سر، شہباز اور شریف صاحب اور کو ہاں کیسے ایکسپلین کرتے ہیں آپ؟ اور ٹینور پورا. دیکھیں، شہباز شریف صاحب وہاں کامیاب ہوئے ہیں جہاں 1990 کے نواز شریف کامیاب نہیں ہو سکے، جہاں 2018 کے عمران خان کامیاب نہیں ہو سکے. کہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون اور مدد سے اقتدار تک پہنچنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کیے بغیر اتنے طویل عرصے انہوں نے گاڑی چلا لی ہے. آپ دیکھیں کہ نہ صرف کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی گاڑی چل رہی ہے،
بلکہ انہوں نے اب تک کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے کوئی تھرتھلی سی مچ گئی ہو. مجھے یاد ہے کہ 90 کے الیکشن کے چند ہفتوں کے اندر ہی اندر خبریں، جرنلسٹوں نے مجھے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا. میں میاں صاحب کے لیے کام کرتا تھا اس وقت، ان کا ایڈوائزر تھا. لوگ جی پوچھتے تھے کہ اچھا جی سنیں جی جی اے ہو رہا ہے، سنا اے ہو رہا ہے. مطلب اس وقت یہ لوگوں کو ڈر لگ رہا ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے پیچھے کچھ کر رہی ہے، آصف نواز اب بن گیا ہے تو وہ یہ کرنے والا ہے فلاں فلاں. اب اللہ کا فضل ہے کہ مکمل ٹھنڈ ہے. تو یہاں اسٹیبلشمنٹ بیکڈ پولیٹیشن کے طور کے اوپر شہباز شریف صاحب پاکستان کی تاریخ کے شاید کامیاب ترین پولیٹیشن ثابت ہو رہے ہیں.